پیارے دوستو، یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مرنے والے کی آنکھ کھلے گی تو وہ اپنے آپ کو قبر میں پائے گا۔ اس کی قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو یا کوئی اور مذہب کا ہی کیوں نہ ہو، ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے، ہر چیز کو مان سکتا ہے، لیکن اس بات کا کبھی انکار نہیں کر سکتا کہ اسے موت نہیں آئے گی۔ آج جو واقعہ آپ لوگوں کو دکھانے اور سنانے جا رہے ہیں، یہ واقعہ سن کر کے آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا اور لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، لیکن گزاری جانے والی زندگی کا حساب بہت زیادہ ہوگا۔ دوستو، ایک لڑکی کو جب اس کی موت ہو گئی تو اسے قبر میں سانپوں کے ساتھ ہی دفن کرنا پڑا۔ آپ لوگ یہ دیکھیں گے تو آپ لوگ اس کی وجہ جان کر کے حیران ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ سب کچھ جاننے کے لیے بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، آخر اس لڑکی کو کیوں سانپوں کے ساتھ دفن کر دیا گیا، یہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایک قبر کھودنے والے نے قبر کی کھدائی کے دوران اس نے کیا کیا دیکھا، وہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ دوستو، قبر سانپ بچھوؤں کا گھر ہے۔ رات کو قبر میں خوف کا عالم ہوتا ہے۔ قبر کھودنے والے نے کہا، میں نے دیکھا ایک شرابی کو دفناتے وقت اس کی میت پر درجنوں کی تعداد میں بچھو چمٹ گئے۔ ایک انجانی طاقت نے اس قبر کو کھودنے میں مدد کی اور اس کی قبر تیار ہوئی تو اس میں خوشبو پھیل گئی تھی۔ ایک قاری کی میت پر 5 سال کے بعد بھی اس کی قبر تر و تازہ تھی اور ایک دیندار عورت نے خواب میں آ کر اپنی قبر کو درست کرنے کی ہدایت کی تھی۔ ایک ایسی ہی عورت کی میت بھی دیکھی جب قبرستان میں میت لائی گئی، جس کو قبر نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دوستو، 30 سال کے غلام نبی کا کہنا ہے کہ وہ 10 سال کے تھے تب سے قبرستان میں قبر کھودنے کے کام کو انجام دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ سارے واقعات میں نے اپنی آنکھوں سے قبرستان میں دیکھے ہیں۔ تو چلیے دوستو، ہم آپ کو واقعہ بتاتے ہیں جو ایک لڑکی کا جب وہ مری تو اس کی لاش کو دفن کرنے کے لیے جب لوگوں نے قبر میں اتارنے کی کوشش کی تو اس قبر میں ایک خوفناک سانپ بیٹھا ہوا دیکھا جو اس لڑکی کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی لاش کو غسل دیا گیا اور کفن پہنانے کے بعد نماز جنازہ پڑھی گئی، اور جب اس کی قبر کی کھدائی کا کام مکمل ہو گیا اس کے بعد میت کو قبرستان لایا گیا اور لاش کو جیسے ہی قبر میں رکھنے لگے تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں ایک خوفناک سانپ آیا ہے۔ یہ دیکھ کر کے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس لاش کا ہی انتظار کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر کے سب لوگ ڈرنے لگے اور گھبرانے لگے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے اس قبر کو بند کر دیا اور ایک قبر اور کھودی گئی۔ جب قبر کھودی گئی تو قبر میں کچھ ایسا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی پھر سے میت کو لایا گیا اور قبر میں رکھنے لگے تو دیکھا وہی سانپ وہاں پر موجود تھا جو پہلی والی قبر میں تھا۔ ان لوگوں نے دوسری قبر کو کھودنا شروع کیا، کیونکہ ایک بار 2 بار اتفاق ہوتا ہے، لیکن تیسری قبر کھودی مگر استغفر اللہ، تیسری قبر میں بھی 3 بڑے خوفناک سانپ موجود تھے۔ ان لوگوں نے پھر ایسے کرتے کرتے بہت ساری قبریں کھود ڈالی۔ جب 5ویں قبر کو کھودا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، جتنی قبریں کھودی ان قبروں میں سانپوں کی تعداد 2 گنی ہوتی گئی۔
اس کے بعد ان لوگوں نے علماء کرام سے رابطہ کیا تو مولانا صاحب نے بتایا اس لڑکی نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوگا اور اس گناہ کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دے دی ہے، اسے عبرت کا نشان بنانا چاہا ہے۔ تم جہاں پر بھی اس لڑکی کی قبر کھودو گے وہاں پر یہ سانپوں کی مٹلی کو موجود پاؤ گے، تم لوگ اس کو اسی حالت میں دفن کر دو۔ اللہ اکبر، کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ چنانچہ اس لڑکی کی پہلی والی قبر میں جہاں پر صرف ایک ہی سانپ موجود تھا وہاں دفنانے کے لیے گئے تدفین کرنے والے تھے، قبر کے نیچے سے اتنے سارے سانپ اس پہلی والی قبر میں جمع ہو گئے اور آخر کار لوگوں نے اس کی تدفین اس قبر میں جیسے تیسے کر دی۔ تدفین کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر گئے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات ستانے لگی کہ آخر اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کو ایسی سزا مل رہی ہے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات جاننے کی خواہش پیدا ہو گئی اور وہ لوگ اس کے گھر گئے، اس کے ماں باپ سے پوچھا آپ کی لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کو دے دی ہے۔ یہ سن کر کے اس کے ماں باپ رونے لگے اور روتے ہوئے کہا مجھے یہ بات بتانے میں شرم آ رہی ہے، لیکن سنو اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ تاکہ اور کسی کے اوپر یہ سزا نہ ہو، یہ عذاب نہ آئے۔ میری بیٹی اس دنیا میں بے پردہ گھوما کرتی تھی اور اپنے چہرے پر میک اپ لگایا کرتی تھی اور اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر کے بازاروں میں غیر مردوں کے سامنے گھوما کرتی تھی اور لڑکوں کے سامنے جھوٹی محبت کیا کرتی تھی، نہ محرم کو چھوا کرتی تھی۔ ہم نے اپنی لڑکی کو بہت سمجھایا مگر اس نے ایک بھی بات نہیں سنی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دکھانا تھا کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کیسا خوفناک عذاب دیا گیا ہے۔ بے پردہ عورتیں اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی کو وسوسہ بھی ڈالے گا کہ یہ واقعہ سچا بھی ہے یا نہیں، کیا یہ بے فرضی کا غلط واقعہ ہے، تو آپ جان لیں کہ غیر شرعی فیشن پرستی ہے۔ بے پردگی کا جائز ہونے کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی کہ یہ چیزیں بھی تو ناجائز ہیں۔ حدیث پاک میں ناجائز فیشن کا عذاب ملاحظہ فرما لیجئے۔ سرکار مدینہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے جن کی کھالیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ میں نے جانا یہ وہ لوگ ہیں جو ناجائز چیزوں سے زینت حاصل کرتے تھے، اور میں نے ایک گڑھا دیکھا جس میں سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرے دریافت کرنے کے بعد بتایا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز اشیاء کے ذریعے سے زینت حاصل کرتی تھیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ نیل پالش ناخنوں پر جم جاتی ہے، لہٰذا ایسی حالت میں وضو کرنے سے وضو نہیں ہوتا اور نہ ہی نہانے سے غسل ہوتا ہے۔ جب غسل اور وضو نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ کیا اس بدنصیب فیشن کی داستان غم نشان سن کر ہماری اسلامی بہنیں ڈر اور خوف سے عبرت حاصل نہیں کریں گی؟ پیارے دوستو، جو آدمی عذاب قبر کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ عذاب قبر برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔